علیکم الحج فحجوا، اے لوگوں تمہارے اوپر حج فرض کیا گیا ہے، تم حج کے لیے آؤ۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پوری دنیا میں بھی پہنچائے اور عالم ارواح میں بھی پہنچائے۔ جس نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کا ادراک کیا، احساس کیا، انہوں نے جواب میں لبیک کہا۔ روحوں نے سنا تو روحوں نے بھی لبیک کہا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے جتنے مرتبہ اس وقت میں لبیک کہا اتنے مرتبہ اس کو بیت اللہ کی یہاں حاضری کی سعادت ہوتی ہے، حج کی سعادت ملتی ہے۔ تو بہرحال یہ سب سے پہلا پہاڑ تھا جس کا نام میں نے بتایا جبل ابو قبیس۔ جبل ابو قبیس اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا پوری انسانیت ہلاک ہو گئی، اس کے بعد میں جو کچھ بچے تھے ایمان لائے تھے، نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، ان لوگوں سے پھر یہ پوری دنیا پھیلی انہی کی نسل سے۔ تو سب سے پہلے ان کی نسل میں اس پہاڑ کے اوپر گھر بنانے والے شخص کا نام ابو قبیس تھا، اس لیے اس کا نام ابو قبیس رکھا گیا، جبل ابو قبیس۔ ابھی ہم یہاں سے جا رہے ہیں، دوسرا جو مقام ہے وہ غار سور۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اس وقت میں پورے عالم میں جہالت پھیلی ہوئی تھی، کوئی صحیح دین یعنی اللہ رب العزت نے نبیوں کے ذریعے سے جو دین دیا ہے باقی نہیں تھا اپنی اصل شکل پر۔ کچھ لوگ تھے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، وحدانیت توحید کا عقیدہ رکھتے تھے، لیکن اکثر لوگ شرک میں مبتلا ہو چکے تھے۔ تو مکہ مکرمہ میں بھی ایسا ہی حال تھا کہ لوگ شرک میں جو ہے نا شرک کی طرف مائل ہو چکے تھے، شرک میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی دعوت دے کر بھیجی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا تو لوگ مخالف ہو گئے، کیونکہ ان کے عقیدے کے خلاف تھا۔ ہر طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانا شروع کیا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے دعوت کی محنت کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ لوگوں نے جن لوگوں کی قسمت میں اللہ نے سعادت لکھی تھی، ایمان قبول کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو ان کے اوپر بھی ظلم و زیادتی کرنے لگے مشرکین، اور ہر طرح سے ان کو ستایا۔ لیکن جیسا کہ کسی شاعر نے کہا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ جتنا اسلام کو حق کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، اللہ رب العزت اسی کو ذریعہ بنا دیتے ہیں اسلام کے پھیلنے کا۔ تو اور اس کے برابر میں ایک مسجد ہے، دیکھیے مسجد خیف ہے، یہاں پر 70 سے زیادہ انبیاء کرام بھی مدفون ہیں، لیکن کسی کی قبر ایسی بنی ہوئی نہیں ہے۔ اور سورہ مرسلات یہیں پر نازل بھی بتاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ایک خطبہ دیا تھا، مشعر حرام میں بھی خطبہ دیا تھا، مزدلفہ کی مسجد میں بھی، اور مینا میں بھی خطبہ دیا تھا یہاں پر۔ یہ دیکھیے مسجد بھی ہے بازو میں، وہ سامنے جو عمارت دکھ رہی ہے جس میں بڑا بڑا گیپ ہے نا، وہاں پر 3 جگہ ہے، تھوڑے تھوڑے وقفے سے ایک ایک جو ہے نا ویسا بڑا کالم کے جیسا بنا ہوا ہے، دیوار کے جیسی بنی ہوئی، سامنے دکھ رہا ہے نا، وہاں پر جمرات کی رمی ہوئی۔ یہ مسجد خیف ہے بازو کی۔ سورہ مرسلات یہاں پر نازل ہوئی، اور 70 سے زیادہ انبیاء کرام کی بھی وہاں پر قبریں ہیں، لیکن قبر بنی ہوئی نہیں ہے، بڑی مسجد ہے۔ دیکھیے دوسرا ایک تاریخ یہ ہے کہ یہ مینا دیکھیے، اب رائٹ سائڈ میں لیفٹ سائڈ میں ڈیرے پورا سال بھر ایسے ہی رہتے ہیں، ایئر کنڈیشن ڈیرے ہیں پورے۔ حجاج اکرام مینا میں جب وقوف کرتے ہیں یہاں پر رہتے ہیں، 5 دن یہاں پر رہنا ہے، اس میں 1 دن تو عرفہ میں چلا جاتا ہے اور 4 دن یہاں پر رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے ہر سال حج کے موسم میں مینا آتے تھے، اور آ کر کے بڑے ہی درد کے ساتھ، بڑے ہی امت کے غم کے ساتھ یہ آواز لگاتے تھے، الا هل من رجل الا هل من رجل من یأوینی ومن ینصرنی حتی ابلغ رسالت ربی واضمنت له الجنہ۔ آپ میدان کو دیکھیں اور یاد کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو، اس دعوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرماتے کہ ہے کوئی آدمی جو مجھ کو ٹھکانہ دے اور میری مدد کرے، یہاں تک کہ میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں، اور میری یہ مدد کے سلسلے میں، اس کے معاوضے میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنتا تھا، کوئی بدتمیزی کرتا تھا،
بہت کم وہ لوگ ہوتے تھے جو ایمان لائے، اکثر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناروا سلوک کرتے تھے، یہاں تک کہ نبوت کے 10ویں سال میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہوئے تھے، اس کے بعد یہاں پر مدینہ والے آئے اور ان میں سے کچھ لوگ ایمان قبول کیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے سال اور کچھ زیادہ لوگ آئے، پھر انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے سال میں وہ مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے۔ تو ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر حج کے موسم میں یہاں لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی محنت کرتے تھے۔ یہ مینا کا میدان تھا، یہ بھی چلا گیا۔ ابھی دیکھیں یہاں سے ہم نکلنے کے بعد لیفٹ جلدی جتنا ہو سکے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں اور سیدھا فوراً بس میں آ جائیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں دیکھیے آپ قریب اتر رہے ہیں، عرفہ کے جیسا نہیں ہے، دور اتر رہے ہیں، تو یہاں پر زیادہ وقت نہ لیں، برائے مہربانی جلد سے جلد یہاں پر پہنچنے کی فکر کریں۔ ہاں وضو کرنے کی جگہ ہے وہاں پر، وضو کر لیں، کوئی بھی نہانے کی چکر میں نہ جائیں، ٹھیک ہے؟ وضو کر لیں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور سیدھا بس میں آ جائیں۔ کھانا جو ہے ادھر میں نہیں کھانا ہوٹل میں السلام علیکم، جوہرانہ میقات پہنچ گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخ کرتے ہوئے، ہاتھی میں سے سوراخ کرتے ہوئے نیچے ہوتے تھے، اور ان کو بھوسے کا ڈھیر کے ساتھ بھی، کیونکہ آدمی اگر ہار بھی جائے اور بھاگنے کا ارادہ بھی کرے تو اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ بیوی بچے تو سب ادھر ہیں، مال بھی تو سب یہاں ہے، اکیلا بھاگ کے کیا کروں گا، تو وہ سینہ ٹھوک کر کے مقابلہ کرے بہادری کے ساتھ، میدان جنگ چھوڑ کے نہ بھاگے۔ اس لیے تو ساتھ میں اپنے گھر والوں کو بھی لے کے سب چلے تھے، مال و دولت بھی سب اپنا ساتھ میں لے کر چلے تھے، کہ جب یہاں سے شکست ہو گئی اور بھاگ گئے تو مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا، کہ اب تک کسی جنگ میں اتنا مال غنیمت نہیں ملا تھا، اتنا مال غنیمت ملا۔ 6000 آدمی ان کے پکڑے گئے، اور 40,000 بکریاں، اور 24,000 اونٹ، اور 4,000 اوقیہ چاندی، اور بھی بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اب وہ لوگ چلے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حصے بنائے لشکر کے، کہ جو ان کا پیچھا کرے، اور مال غنیمت جتنا تھا وہ سب کا سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جعرانہ میں پہنچا دیا۔ جب اس وقت میں مسجد تو تھی نہیں اس جگہ میں، تو وہاں پر جو ہے نا وہ مال غنیمت رکھا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، طائف میں ان کا محاصرہ کر لیا، وہ لوگ قلعے میں بند ہو گئے تھے، لیکن پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن وہاں پر انتظار کرنے کے بعد، تقریباً مہینہ 1.5 مہینے کے بعد واپس آئے، اور آ کر یہاں پر بھی جعرانہ میں بھی تقریباً 10 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتظار کیا، کہ اگر طائف والے واپس آئیں گے اور معافی طلب کریں گے تو وہ مال ان کا ان کو دے دیں گے، لیکن وہ لوگ آئے نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو یہاں جعرانہ میں یہ تمام مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، جو جہاد کے مجاہدین کے درمیان میں تقسیم کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد طائف والے آئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، اور کچھ تو دین اسلام میں بھی داخل ہو گئے، اور آپ سے مال کا اور قیدیوں کا مطالبہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے پہلے تمہارا انتظار کیا، اب مال غنیمت تقسیم ہو چکا ہے، اس میں قیدی بھی آپ کے تقسیم ہو چکے ہیں، لہٰذا اب مال یا قیدی دونوں میں سے کوئی ایک چیز کو اختیار کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ظاہر بات ہے کہ رشتہ دار کے مال کے مقابلے میں تو آدمی رشتہ دار کو ہی ترجیح دے گا، تو انہوں نے قیدیوں کو ترجیح دی کہ ہم قیدی چاہتے ہیں، مال نہیں چاہتے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ ظہر کی نماز کے بعد میں جب نماز سے فارغ ہو جاؤں تو تم کھڑے ہو کر کے مجھ سے درخواست کرنا اور اپنی تکلیف کا اظہار کرنا، میں صحابہ سے سفارش کر دوں گا۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، تو ظہر کی نماز کے بعد وہ کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور کھڑے ہوئے، تو کھڑے ہو کر کے انہوں نے اپنی مصیبت کا اظہار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی درخواست کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور میرے خاندان کے حصے میں جتنے تمہارے قیدی آئے ہیں
سب کو میں آزاد کر دیتا ہوں.